تاکہ ثواب بھی ملے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجیے۔ اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی کالز سلسلے میں شامل ہوں گی اور انشاءاللہ ان میں پوچھے گئے سوالات کے جواب دارالفتاح اہل سنت کے مفتیان کرام سے حاصل کریں گے۔ جی ہاں، ہمارے ساتھ دارالفتاح اہل سنت فیض مدینہ باب المدینہ کراچی، جو کہ کریلا اسٹاف نیو کراچی کے علاقے میں الحمدللہ واقع ہے، اس کے مفتی صاحب مفتی جمیل صاحب، اور ساتھ ہی ساتھ انشاءاللہ عز و جل دارالفتاح اہل سنت زمزم نگر حیدرآباد، جو کہ لطیفہ آباد فیضان مدینہ کے قریب ہے، الحمدللہ اس کے مفتی نوید رضا صاحب بھی انشاءاللہ موجود ہیں۔ دونوں مفتیان کرام ہیں۔ آپ ہمیں کالز کیجئے، ایس ایم ایس کیجئے، انشاءاللہ آپ کا سوال سلسلے میں شامل کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے، اللہ عز و جل اس کے لیے ایک قیرات اجر لکھتا ہے، اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی چلائیے۔ دیہات کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ جو صبح صبح گھر کے اندر جھاڑو دینا، کہتے ہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سنت مبارکہ ہے، اور جو صبح صبح جھاڑو دیتا ہے قیامت تک اس کے گھر میں برکت رہے گی۔ اس کے متعلق کیا حقیقت ہے؟ مفتی صاحب کی خدمت میں عرض ہے، ارشاد فرمائیں۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اس طرح جیسے تخصیص کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ صبح صبح کے وقت جھاڑو لگانا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ و سنت ہے، تو اس طرح کی کوئی بات کسی مستند کتاب میں پڑھنے کو نہیں ملی، نظر سے نہیں گزری۔ البتہ یہ ہے کہ جیسے رات میں جو جھاڑو لگانے کا عمل ہے کہ پورا دن جھاڑو لگانے کی فکر نہیں ہے، رات کے وقت خصوصی طور پہ جھاڑو لگائی جا رہی ہے، تو اس طرح رات کے وقت جو جھاڑو لگانے کا عمل ہے یہ تنگ دستی لاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے مقابل یہی ہے کہ رات میں جھاڑو نہ لگائی جائے بلکہ دن کے وقت لگائی جائے، اور بہتر سمجھ میں بھی یہ آتا ہے کہ دن کا آغاز جب ہو رہا ہے، ایک نیا دن ہے، تو نیا دن گھر کے اندر صفائی ستھرائی کے ساتھ ہو تو یہ اچھا ہے، بہتر ہے۔ رہا یہ کہ قیامت تک اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں، تو واللہ عالم، اللہ تبارک و تعالی برکت عطا فرمانے والا ہے۔ البتہ ہمارے گھروں میں ایسی چیزیں بہت ساری ہیں جو بے برکتی کا سبب بنتی ہیں۔ صحیح۔ مثال کے طور پہ دادا جی کا انتقال ہو گیا، یا والد صاحب ہی کا ابھی حالیہ انتقال ہو، تو ان کی تصویر فریم کر کے لگا دی جاتی ہے، بلکہ بسا اوقات تو والد صاحب نے ہی اپنی کوئی ایسی تصویر وہ باقاعدہ فریم کر کے بڑے سائز کی کر کے لگائی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہ جو تصویریں دیوار پہ لگتی ہیں، یہ تصویر بطور تعظیم ایک ان کی ویلیو ہوتی ہے، اہمیت دے کر ان کو لگایا جاتا ہے۔ یا بسا اوقات بزرگان دین یا اپنے پیر صاحب
ان کی بھی لوگ تصویریں لگا دیتے ہیں اور ہار وغیرہ بھی ڈالتے ہیں. ٹھیک تو یاد رکھیں تصویروں کی اس طور پہ تعظیم کرنا جائز نہیں ہے. اور جس گھر میں جس جگہ تصویر بطور تعظیم رکھی گئی ہوگی وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. تو ہمارے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم فرشتے جو رحمت کے ہیں، رحمت کے فرشتے آئیں گے تو اس گھر سے بلائیں ٹلیں گے انشاءاللہ. تو جب رحمت کے فرشتوں کا داخلہ ہی ہم بند کر دیں گے اس طرح کی چیزیں کر کے، تو پھر اب ہم تنگ دستی، محتاجی اور مختلف قسم کی پریشانیاں، آفات، اس چیزوں کا آدمی شکار ہو سکتا ہے. تو اپنے گھروں سے ان چیزوں کو بھی دور کرنا ضروری ہے، اور گھر میں ذکر و اذکار کرنے سے بھی خیر و برکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اچھا، میسج میں سوال یہ پوچھا ہے کہ اگر ایک سے زیادہ سجدہ تلاوت کرنے ہوں تو کیا سب ایک ہی نیت سے ادا ہو جائیں گے یا سب کی الگ الگ نیت کرنی ہوگی؟ دیکھیں اس طرح یوں ہو سکتا ہے جیسے ایک آدمی کھڑا ہے تو کھڑا ہوا آدمی وہ سجدہ تلاوت کا نارمل طریقہ ہے وہ اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں جائے اور 3 مرتبہ تسبیحات پڑھے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو جائے. ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ بہت سارے سجدے، ہر سجدہ ایک جدا گانا سجدے کی حیثیت رکھتا ہے. تو اب یہ ایک طریقہ جو ان کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ کھڑے ہو کر سجدے میں چلے گئے، اب اس کے بعد بیٹھ گئے، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر بیٹھ گئے، پھر سجدے میں چلے گئے. تو اس طرح بھی سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. اور ہر مرتبہ جو سجدے میں جا رہے ہیں اس وقت نیت حاضر ہو کہ میں جو سجدے میں جا رہا ہوں یہ سجدہ تلاوت کی نیت سے سجدہ ادا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ہر دفعہ کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے. کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن افضل اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہر سجدہ ادا کرتے وقت کھڑے ہو کر اب سجدے کی طرف جائے، اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے کی تسبیحات پڑھے، پھر اللہ اکبر کہتا ہوا کھڑا ہو جائے. یہ افضل طریقہ ہے. ٹھیک ہے، اس پر ہی عمل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. ایک کال انشاءاللہ مزید سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور مفتی نوید رضا صاحب سے اس کا جواب حاصل کرتے ہیں. جی چلائیے. سوال ہے میرا، مسجد کی کوئی چیز بھی کسی کو فروخت کر دیں، آیا وہ استعمال کر سکتے ہیں کسی فروخت کی ہے یا اس میں کوئی حرج ہے؟ جی حضور، مسجد کی چیز کے حوالے سے سوال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد کی چیز اگر فروخت کر دی گئی ہے اور جس کو فروخت کی گئی ہے تو وہ ادب کی جگہ پر اس کو استعمال کر سکتا ہے، اور حکم اس میں یہ ہے کہ بے ادبی کی جگہ پر نہ لگائیں. لیکن اس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ جو مسجد کی چیز فروخت کی گئی ہے کہ اس کے فروخت کرنے کی شرعاً اجازت تھی یا نہیں تھی. تو اس معاملے میں زیادہ بہتر یہ ہے کہ جن اسلامی بھائی کا یہ مسئلہ ہے وہ دارالفتہ اہل سنت میں بالمشافہ رابطہ فرما لیں یا پھر کال پر رابطہ کر لیں تاکہ مکمل شرعی تفتیش کے بعد ان کا صحیح جواب دیا جا سکے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حضور سوال یہ پوچھا گیا میسج میں کہ کیا طواف کرتے وقت کعبہ معظمہ کی طرف دیکھنا منع ہے؟ ہم اس کی طرف نہیں دیکھ سکتے کیا؟ کعبہ معظمہ کی طرف دیکھنا فی نفس ہی عبادت ہے، لیکن چونکہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو بائیں طرف رکھا جاتا ہے اور کعبۃ اللہ کی طرف دیکھیں گے تو اجتہاد میں کسی سے ٹکرا جانے کا اندیشہ ہے، یا دیکھنے میں کعبۃ اللہ کی طرف سینہ جانے کا اندیشہ ہے. جتنی دیر کعبۃ اللہ کی طرف سینہ رہا طواف کرتے ہوئے تو طواف کا اتنا حصہ نہیں ہوگا، وہ دوبارہ کرنا پڑے گا. تو اس لیے طواف میں بہتر یہ ہے کہ جو نظر ہے وہ سامنے رکھی جائے، کعبۃ اللہ پر نہ ڈالی جائے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. سوال دارالفتہ سنت میں میرا یہ ہے کہ میں ایک جگہ دکان پر بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اپنی دکان پر، اور راستے میں جو آتے جاتے وہ سلام کر کرنا موٹر سائیکل پر یا سائیکل پر ہوتے ہیں تو سلام کر آگے چلے جاتے ہیں. جواب بعد میں دے رہا ہوں تو لیکن وہ سنتے نہیں ہیں. اس کے بارے میں کیا آپ رہنمائی فرماتے ہیں؟ جو سلام کر کے نکل گئے بائک پر، جواب ان کو سلام کرتے وقت ان کو متوجہ کیا اور سلام کہہ کے چلے گئے. اب جب یہ جواب دینے کی باری آتی ہے تو کافی دور جا چکے ہوتے ہیں، تو یہ اس صورت میں جواب دے دیں. اب یہ مجبور ہیں کہ ان تک آواز نہیں پہنچا سکتے تو کوئی مذائقہ نہیں، یہ جواب دے دیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو اس طرح بھی جواب ادا ہو جائے گا. البتہ وہ سلام کہ جو سلام تحیت ہوتا ہے ملاقات والا سلام ہوتا ہے، جیسے کوئی آ کے ان کے پاس آتا ہے، ملنے کے لیے آتا ہے، ملاقات کے لیے آتا ہے، پھر جو وہ سلام کرے گا، یہ سلام تحیت
سلام تحیت ہے جو کہ سنت ہے، اور اس موقع پر اب جواب دینا یہ واجب ہوتا ہے. اچھا. اور اتنی آواز سے جواب دینا بھی ضروری ہوتا ہے کہ جو ملاقات کرنے والا ہے اگر اس کو آپ کی آواز سننے سے کوئی چیز مانے نہ ہو تو اس تک بآسانی آواز پہنچ جائے. تو اب جیسے جو ان کو سلام کرتا ہوا بائک پہ چلا گیا، چلتا ہوا تیزی میں وہ سلام کرتا ہوا چلا گیا، تو وہ ان کو سلام ضرور کر رہا ہے، لیکن یہ سلام سلام تحیت ملاقات والا سلام نہیں ہے. تو اس اعتبار سے اس کا جواب بھی یوں واجب نہ ہوا کہ اگر نہیں دیا تو آدمی گناہ گار ہوتا ہے، تو یہ کیفیت بھی نہیں ہے. لیکن جواب سلام سے بالکل اس کی ادائیگی کرنی چاہیے کہ اس جواب دینے پر بھی آدمی کو ثواب ملتا ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ سلام کرنے والا ہے اس کو بھی اس انداز سے چاہیے کہ سلام کرے کہ جواب دینے والے کا جواب بھی وہ سن لے، کہ اس میں جواب دینے والے کو بھی ایک خوشی ہوتی ہے. جب آپ نے سلام کیا ہے تو ایک سلامتی کے گویا آپ نے دعا کی ہے، اب اس کے جواب کا بھی آپ انتظار کریں تاکہ وہ جواب دے اور اس کے دل میں بھی خوشی داخل ہو. ان کا سوال یہ بتا رہا ہے کہ سلام کرنے والے کا یہ فعل انہیں تھوڑا سا مناسب نہیں لگتا کہ سلام کر کے چلے گئے آگے، ہم جواب دے رہے ہیں، ہمیں دقت ہو رہی ہے، اونچی آواز میں جواب دینا پڑے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشان ہے کہ میرا چونکہ جواب تو اس نے سنا نہیں، میں کہیں گناہ گار تو نہیں ہو رہا، واجب ادا ہوا یا نہ ہوا. تو یہ عرض کر چکا کہ اس طرح جو چلتے پھرتے لوگ سلام کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، یہ سلام اگرچہ ہمیں حکم ہے کہ سلام کو عام کریں، چلتے پھرتے جانتے ہو نہ جانتے ہو سلام ہمیں ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، لیکن اس طرح کا جو سلام جو بائک پہ بیٹھا ہوا شخص کو کوئی دکان پہ نظر آیا اور سلام کرتا ہوا چلا گیا، یہ سلام ملاقات والا سلام نہیں ہے. تو اس لیے اس سلام کا جواب اگر کسی نے نہیں بھی دیا، جیسے آواز بھی نہیں پہنچی، ان کو عذر بھی ہے، تو گناہ گار نہیں ہوں گے. اچھا، ملاقات سے کیا مراد ہے؟ ملاقات سے مراد یہ ہے کہ میں اس سے کسی کام کی غرض سے آیا وہ ملاقات ہے، یا جیسا دو فرد گزر رہے تھے آمنے سامنے سے تو یہ بھی تو ایک طرح کی ملاقات. اب جیسے وہ ملاقات ایسا ہوتا ہے کہ بسا اوقات آتے جاتے شخص وہ اس ارادے سے نہیں آیا تھا، وہ بھی اس ارادے سے نہیں آیا تھا، اچانک مل جاتے ہیں اور وہ کافی عرصے کے بعد ملتے ہیں. جی جی. تو اب وہ ان کا ایک سلام کر کے ملنے کا دل چاہتا ہے کہ اب تھوڑی دیر ہم 2-4-5 منٹ ملاقات کر لیں، تو یہ بھی سلام تحیت ہوگا، ملاقات والا سلام ہوگا. تو اب کوئی بھی غرض لے کر انسان کسی کے پاس جاتا ہے تو ملاقات کی غرض ہے تو وہ سلام بھی سلام تحیت ہوگا. البتہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں فقہاء کرام نے یہ بتایا کہ یہ سلام تحیت نہیں ہوتا. جیسے مفتی صاحب کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا ہے تو وہ اس کا ایک مسئلہ ہے، وہ اس وجہ سے آیا مفتی صاحب سے باقاعدہ کوئی ملاقات کرنے کا اس کا مقصد نہیں تھا، ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے آیا. یا قاضی کے پاس کوئی مسئلہ اٹکا ہے، وہاں پر مدعا علیہ حاضر ہیں تو وہ قاضی سے ملنے نہیں آئے، وہ ایک مسئلے کو لے کر آئیں. تو اس موقع پہ سائل کو چاہیے وہ بھی سلام کرے، لیکن یہ سلام تحیت نہیں ہے. اگر بالفرض قاضی نے جواب نہیں دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن جواب دینا چاہیے. اس طرح تو ضرور پھر سارے کاموں میں تو ہم یہی بولیں گے ہم تو کام سے آئے تھے، ملنے تھوڑی آئے تھے. جیسے دکاندار کے پاس چیز لینے جائیں تو اب لینے تو میں چیز گیا تھا، ملاقات کی ملاقات کی نیت وہ بھی نہیں اس میں شامل ہے، تو یہ سلام تحیت والا نہیں ہوگا. اچھا، اگر آپ کو پتا ہے کہ میں 5-10 منٹ اس کے پاس باتیں کروں گا اور پھر اس کے بعد واپسی میں سامان بھی لے جاؤں گا، تو ایک ملاقات کی اگر غرض ہے، ملنا مقصود ہے، تو پھر یہ سلام تحیت ہوگا، اس کا جواب دینا واجب ہوگا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. واقعین سے مستنصر اقبال بول رہا ہوں. ضرور میرا سوال یہ تھا کہ ہم نے ایک روایت سنی ہے، یہ قول ہے کہ پانی کے پلانے کے بہت ثواب ہوتا ہے، اور اگر پورے اہل و عیال میں اگر والدہ بیٹھی ہوں تو اپنی والدہ سے پانی مانو، اپنی والدہ سے پانی مانو کہ اس کا حقدار ثواب کا حقدار والدہ ہوں گی. اس حوالے سے کوئی روایت یا قول یہ کوئی ہے تو کائنڈلی ذرا رہنمائی فرمائیں گا. جی حضور، پانی پلانے کا ثواب ہوتا ہے نبی صاحب، ایسا ہے کوئی روایت میں؟ پانی پلانا باعث ثواب ہے اور افضل ترین صدقات میں سے ایک صدقہ ہے، لیکن یہ ماں سے پانی مانگنا جو ہے ایسی کوئی روایت نہ تو نظر سے گزری ہے اور نہ ہی کوئی علم میں ہے. بلکہ جو نظر سے گزری ہے وہ یہ ہے کہ خدمت کے اعتبار سے جو زیادہ حقدار ہے وہ والدہ ہے، اور تعظیم کے اعتبار سے جو زیادہ حقدار ہے وہ والد ہے. تو والدہ کو پانی پلایا جائے گا، نہ کہ اس سے خدمت کروائی جائے گی. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی ایک ویڈیو سوال چلائیے گا. میرا مفتی صاحب سے سوال ہے، کلمہ طیبہ کے الفاظ شروع سے یہی ہیں یا چینج ہوتے رہتے ہیں؟ کلمہ کے الفاظ یہی ہیں، چینج ہوتے رہتے ہیں؟ جو پہلا کلمہ طیب
طیب معنی پاک، پورے بچے کلمہ رٹتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو دیکھیں یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زبانی اس طرح کا کوئی نام کلمے کا کہ یہ پہلا کلمہ ہے، یہ دوسرا ہے، یہ تیسرا ہے، اس طرح یہ 6 کلموں تک گنتی جو ہے. ہاں یہ جو اسی طرح ایمان مفصل، ایمان مجمل، یہ جو کلمات ہیں یہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ تعلیم نہیں فرمائے اس طور پہ جیسے دعائے قنوت تعلیم فرمائی. ٹھیک ہے. اس طرح ترتیب وار کے یہ پہلا یا دوسرا یا تیسرا. البتہ یہ جو کلمات ہیں 6 کلمے، ایمان مفصل، مجمل، ان میں اسلام کی بنیادی باتیں شامل ہیں. ٹھیک ہے. جیسے 5واں کلمہ ہے اس میں استغفار ہے گناہوں سے، 6 کلمے میں ایک کفر کی تردید ہے، تجدید ایمان کا اظہار ہے. تو یہ سب چیزیں اسلام کی تعلیمات کا ایک حصہ ہیں. تو اب یہ کہنا کہ کلمہ اتنا ہی ہے، اس میں اضافہ تو نہیں ہوتا رہا، تو اس ایمان کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی اکیلے وحدہ لا شریک ہونے اور معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دینا. ٹھیک ہے. یہ ہے ایمان، اور اس کے ساتھ بہت ساری ضروریات دین کا ماننا بھی. تو اب اس میں کلمے کے اعتبار سے یعنی یہ کہنا کہ اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے آگے یہ کلمہ بھی ہے، جب تک یہ نہیں پڑھو گے تو مسلمان نہیں ہوگے، تو ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور لیکن مسلمان ہونے کے لیے یہ عربی الفاظ بھی ضروری نہیں. اصل جو اس کا معنی جو وہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی کو معبود نہیں جانتا. ٹھیک ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہے. ٹھیک ہے. اس چیز کا نام ایمان ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اب جو احکامات آپ دین کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تو ان کو بھی ماننا. اچھا، یہ پہلا کلمہ تو ہم پڑھتے ہیں، یاد بھی ہوتا ہے سب کو، بقیہ کلمات بھی یاد کیے جاتے ہیں، لیکن عموماً جو ہے یہ شادی کے موقع پر اس کو زیادہ رٹنے کی کوشش ہوتی ہے. جی. تو کیا ان کی وجہ اس لیے کی گئی تھی کہ شادی میں نکاح خواہ کے سامنے اس کو پڑھنا ہے یا سنانا ہے؟ کیا اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا؟ اور اس وقت کیوں پڑھے جاتے ہیں، کیوں پڑھائے جاتے ہیں یہ؟ دیکھیں نکاح کے وقت کلمہ جو پہلا دوسرا یا تیسرا بس کا 6 کلمہ امتحان بھی ہوتا ہے، تو بلا شبہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہ رہے کہ جس کو یہ چیزیں یاد نہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ بالکل بنیادی باتیں اس کے اندر موجود ہیں، ہر ایک مسلمان کو حفظ ہونی چاہیے. صحیح. لیکن اب کلمہ جو نکاح کے وقت پڑھا جاتا ہے تو اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے، قاضی صاحب سنتے ہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے. جس طرح دعائے قنوت کسی کو نہیں آتی اس کو یاد کرنی چاہیے، ایسی کلمے بھی جو نہیں آتے وہ یاد کرنے چاہیے. یہ جب یاد ہوں گے تو ان کے معنی پر غور ہوگا، پھر یہ چیزیں اس کے چونکہ ایمان سے تعلق رکھنے والی ہیں ان کو پتہ ہوگا. تو اب نکاح کے موقع پر ان کا پڑھنا کچھ ضروری نہیں ہے. البتہ ایک چیز چل رہی، ایک سلسلہ ہے، تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کو کلمہ یاد نہ ہو، 6 کلمے یاد نہ ہو، 5واں یاد نہ ہو تو اس کا نکاح ہی نہیں ہوگا، کہتے ہیں لوگ. تو ایسا نہیں ہے. کلمے اس بہانے کم سے کم شوہر یاد تو کر لیتا ہے. پوری زندگی یاد نہیں کہ آج خوشی کا ایک موقع ہے اور اس خوشی کا موقع پر اس کو کلمہ شریف بھی یاد کرنے پڑ رہے ہیں، تو خوشی خوشی یاد کرے. اور خوشی میں نیت تو یہ ہوتی نا کہ مجھے قاضی صاحب کو سنانے ہیں، نیت اس میں کیا ہونی چاہیے؟ نیت تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی ہونی چاہیے. اس میں پاکیزہ کلمات ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی آدمی یاد کرے. ٹھیک ہے. تو ان کے پڑھے بغیر بھی نکاح ہو جاتا ہے. ابھی احتیاطی طور پہ کلمہ اس لیے بھی پڑھایا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے گانے ایسے رائج ہیں، گلی محلوں میں چل رہے ہوتے ہیں، رکشے ٹیکسی میں چل رہے ہوتے ہیں، بسوں میں چل رہے ہوتے ہیں کہ جن میں کفریات بھرے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہیں ظالم کہا جا رہا ہوتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ کو لا علم بے علم بتایا جا رہا ہوتا ہے معاذ اللہ. تو بہت سارے کفریہ جملے واضح، اور امیر اہل سنت نے باقاعدہ ان کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے اس دور میں اور پچھلے کئی ادوار سے اس طرح کے کفریہ گانے رائج ہیں. تو اب چونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ گنگناتے رہے ہیں، کسی نے یہ گنگنایا نہ ہو تو کانوں میں آواز پڑی ہوئی ہوتی ہے. اب کبھی منہ سے یہ بول دیے گئے ہوں یا سن کر چپ رہا، کسی نے معنی پہ غور کیا نہ کیا، اب راضی ہوا یا نہیں ہوا، یہ ساری شک شبے والی باتیں. تو اب چونکہ نکاح ہوتا ہے دو مسلمان مرد عورت کے درمیان،
اب ان میں سے ایک بھی ایسا ہو جس نے کفر صریح اپنی زبان سے نکالا ہو اور توبہ بھی نہیں کی ہو، تو یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کے درمیان ہی نکاح ہوتا ہے، مرد عورت دونوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، مسلمانوں میں نکاح ہو رہا ہے تو اب یہ اگر احتیاطی طور پہ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کوئی کفریہ جملہ بولا تھا اور تجدید ایمان یہ سب چیزیں توبہ وغیرہ کروا کے کلمہ شریف پڑھوایا جا رہا ہے تو بہت اچھی ایک چیز ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دولہا جو بیٹھا ہے تو قاضی صاحب یہ سمجھیں کہ یہ کافر ہے اس لیے اس کو میں مسلمان کر رہا ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک احتیاطی طور پہ ماحول بنا کر توبہ تجدید ایمان کی ترغیب دلا کر پھر جب یہ کلمہ شریف پڑھا جاتا ہے تو اس میں ایک آدمی کو فکر بھی لاحق ہوتی ہے کہ میں اب ایک رشتے سے جڑ رہا ہوں اور اس رشتے کو مسلمانی کی حالت میں ہی، اسلام کی حالت میں ہی یہ پورا ہوگا، اور اگر کوئی ایک بھی فرد کافر ہوا تو نکاح پہ اثر پڑتا ہے، تو اس لیے توبہ تجدید ایمان کلمہ شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مفتی نوید صاحب کی طرف بڑھتے ہیں، ایک کال چلائیے گا۔ میں عبدالرؤف ہند کے شہر بحیڑی سے بول رہا ہوں۔ نماز پڑھتے ہیں، قضا نماز جیسے پڑھتے ہیں تو نیت باندھتے ہیں، تو اس میں جو ہے قضا کہنا ضروری ہے، اور جیسے قصر نماز پڑھتے ہیں 92 کلومیٹر دور جانے کے بعد تو اس میں قصر کہنا بھی ضروری ہے، اس بارے میں بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی حضور، قضا اور قصر میں کیا ان دونوں کی نیت کرنا ضروری ہے الفاظ کے ساتھ؟ الفاظ کے ساتھ نیت کرنا ضروری نہیں ہے، دل میں نیت ہونا ضروری ہے۔ اگر دل میں نیت ہے قصر کی یا قضا کی تو یہ دل میں نیت ہونا کافی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ ساتھ زبان سے الفاظ ادا کر لیے جائیں تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ سوال یہ ہے کہ نماز کی جگہ میں روشنی کا کتنی روشنی ہونا ضروری ہے کہ سجدے کی جگہ صاف نظر آئے، یا کتنی زیادہ روشنی ہو سکتی ہے، یا کتنے میں نماز نہیں ہوتی؟ جی حضور، روشنی کتنی درکار ہے نماز پڑھنے کے لیے؟ نماز تو گھپ اندھیرے میں بھی ہو جاتی ہے، ایسا اندھیرا کہ جس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، ایسے گھپ اندھیرے میں بھی نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت یہ ہے کہ روشنی میں نماز پڑھی جائے، اتنی روشنی ہو کہ جس کے اندر آدمی اپنے افعال کو دیکھ سکے اور سجدے والی جگہ کو دیکھ سکے، اور اگر کوئی موذی جانور اس کے قریب آنے لگے یا کوئی حملہ کرنے لگے تو اس سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے، تو سادہ سے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بالکل گھپ اندھیرے میں نماز پڑھنا سنت نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ روشنی کے اندر نماز پڑھے، اور روشنی اتنی درکار ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کی چیزیں دیکھ سکے، اپنے سجدے کی جگہ دیکھ سکے، تاکہ وہ موذی چیزوں سے بچ سکے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، میسج میں سوال یہ پوچھا گیا کہ میں نے سنا ہے کہ نکاح کے بعد زیادہ لمبے عرصے تک رخصتی نہ کی جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، کیا واقعتاً ایسا ہے؟ اور یہ بھی ارشاد فرمائیے کہ مسلمانوں کا اس میں کیا طریقہ کار ہونا چاہیے کہ نکاح کے بعد رخصتی جلد کر دی جائے، یا پھر اس کو بھلے جتنا مرضی عرصے تک چلایا جائے؟ اگر لمبا عرصے تک رکھنا نقصان دہ ہے تو یہ بھی ارشاد فرمائیے۔ نوید صاحب جی، نکاح کے بعد رخصتی میں تاخیر ہو تو اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے جو نکاح ہوا تھا یہ مکہ شریف میں ہوا تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو رخصتی تھی یہ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں ہوئی تھی۔ اور پھر دوسرا جو حصہ جو پوچھا گیا کہ کیا طویل عرصے تک رخصتی نہ کی جائے تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، تو یہ یاد رہے کہ نکاح کبھی بھی خود بخود ختم نہیں ہوتا۔ ٹھیک، نکاح یا تو طلاق سے ختم ہوتا ہے یا زوجین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جائے پھر اس سے نکاح ختم ہوتا ہے، اس کے علاوہ نکاح ختم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور رخصتی میں جو تاخیر ہے اس میں باہمی رضامندی سے جتنی چاہیں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اگر باہمی رضامندی نہیں ہوتی اور شوہر جلدی طلب کرتا ہے کہ میری بیوی کی رخصتی جلدی کی جائے تو ایسے میں اس کے مطالبے پر جلدی رخصتی کی جا سکتی ہے۔ اس کے احکامات کافی طویل ہیں، مزید بھی اس کے اندر حوالات ہے کہ کن کن صورتوں میں عورت رخصتی سے انکار کر سکتی ہے اور کن صورتوں میں شوہر مجبور کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بہار شریعت کا 8واں اور 7واں حصہ اس کا مطالعہ مفید رہے گا، اور فتاوی رضویہ کی 11ویں اور 12ویں جلد کا مطالعہ مفید رہے گا۔ ٹھیک ہے، جس سے بند پڑے وہ ان کتب کا مطالعہ کرے، ورنہ
دارالفتاء اہل سنت کے مفتیان کرام سے، دیگر سنی علماء سے رابطہ کرے، انشاءاللہ رہنمائی مل جائے گی۔ ایک ویڈیو سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا کیسا، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی فرما دیں، اور ایمان کی محبت کی علامت کیا ہے؟ جی حضور۔ ذکر آہستہ آواز میں بھی کیا جا سکتا ہے، اور اتنی آواز میں بھی کہ اپنے کانوں تک آواز پہنچے، اور اتنی آواز میں بھی ذکر کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی سو رہا ہو تو اس کو اذیت نہ ہو، یعنی اگر کوئی سو رہا ہے، عبادت میں مصروف ہے، تلاوت میں مصروف ہے، کوئی پڑھ رہا ہے، تو اب اتنی آواز میں تلاوت ذکر نہ کرے کہ وہ اس کو تشویش لاحق ہو، اس کی نیند یا اس کی پڑھائی میں حرج ہو۔ ٹھیک ہے۔ تو اگر ایسا کوئی ماحول نہیں ہے، کسی کو تکلیف نہیں ہے، یا سب 5-10 افراد مل کے ایک ذکر کرنا چاہتے ہیں، تو آواز بلند کر کے وہ ذکر کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب دوسرا ان کا سوال ہے کہ ایمان کی محبت کی علامت کیا ہے؟ تو مسلمان جو ہے نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کب کمپلیٹ ہوتی ہے؟ خود قرآن پاک میں ایک اور مقام پہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے کا، کہ تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو فرمایا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ اتباع کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور گناہ بخش دے گا۔ تو اب یہ ہے کہ اتباع رسول یہ ہوگی، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل جتنا زیادہ ہوگا، اتنا ایمان سے محبت کا اظہار بھی ہوگا۔ تو ہم بزرگان دین کی سیرت کو اگر دیکھیں، اور اس دور میں جیسے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی شخصیت ہمارے بالکل سامنے ہے، مدنی چینل کے ذریعے بالکل اب تو عالم اسلام اچھے طریقے سے امیر اہل سنت کے جو انداز ہے اس کو دیکھ چکا ہے کہ کس طرح ہر عمل میں کوشش ہوتی ہے کہ سنت کی تکمیل ہو، سنت پہ عمل ہو۔ تو اتباع رسول جس قدر زیادہ ہوگا تو انشاءاللہ اتنا ایمان سے محبت بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ تو حضور میسج میں سوال یہ ہے کہ کیا اگر گناہ کرتے وقت کفریہ وسوسہ آئے تو اس پر کوئی حکم ہوگا؟ یعنی میں جو سمجھ سکوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں گناہ تو ویسے بری چیز ہے، لیکن اگر ہو رہا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو گناہ ہو رہا ہے نا یہ شاید کفر ہے معاذ اللہ، تو کیا صرف اتنے وسوسے سے یہ حکم کوئی لگے گا؟ اس میں یہ دیکھیں، وہ فعل ہر گناہ جو ہے نا وہ کفر نہیں ہے، یقیناً گناہ ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، بندے کو نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہر گناہ کفر نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے اگر کوئی شراب پیتا ہے تو شراب پینے سے وہ گناہ گار ضرور ہوا، فاسق ہوا، لیکن وہ کافر نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے۔ محض کسی بھی گناہ کے کر لینے سے یہ ذہن بنا لے کہ یہ کام کرنے سے کہیں کفر نہ ہو جائے، یہ کرنے سے کہیں کفر نہ ہو جائے، تو اس حوالے سے بالکل علم دین حاصل کریں، علماء سے رابطہ کریں تاکہ صحیح طور پہ ان کی تفہیم ہو کہ یہ کام کفر ہیں اور یہ کام کفر نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور گناہ سے بھی بچے، گناہ سے تو بچنا ہی اور کفر ہوگا۔ کی معلومات کہ کفر کیا ہوتا ہے، کس انداز سے کفریہ کلمات بالخصوص ادا ہو جاتے ہیں، اس کی معلومات حاصل کرنا چاہیں تو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیاری جو تالیف ہے، تصنیف ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس حوالے سے بہت ہی عمدہ مفید معلومات حاصل ہوں گی۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی آپ اس کتاب کو فری آف کاسٹ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، اور دیگر جو ویب سائٹس وغیرہ ہیں، جو مقامات ہیں وہاں پر آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا نام غلام محی الدین رضا قادری اتاری ہے، میں پنجاب کے شہر لودھرا سے عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا سوال یہ ہے، کیا عصر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ جی حضور نوید صاحب، عصر کے بعد قضا نماز؟ جی عصر کے بعد قضا نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن عصر کے بعد جو ہے نوافل پڑھنا منع ہے، کہ جب عصر کے فرض پڑھ لیے تو اس کے بعد نوافل پڑھنا منع ہے۔ پھر اس کے بعد ایک آتا ہے مکروہ وقت جس کو کہا جاتا ہے غروب آفتاب کا وقت، تو غروب آفتاب کے وقت میں قضا نماز پڑھنا، نفل پڑھنا، کوئی سی بھی نماز پڑھنا منع ہے سوائے اس دن کی عصر کے۔ ٹھیک ہے، کہ اگر اس دن کی عصر کسی وجہ سے نہیں پڑھی جا سکتی تو یہ عصر اس وقت مکروہ میں پڑھی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے جی ایک اور کال چلائیے۔
بہت کی سینٹ سے شبیر احمد بات کر رہا ہوں. ڈریسنگ ٹیبل پہ ہے آئینہ لگا ہوا ہے, اس کے آگے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہ جائز ہے؟ جی آئینے کے سامنے اب یہ ڈریسنگ ٹیبل خاص کر دیا, مطلقاً پوچھ رہا ہوں کیا حکم ہے نماز پڑھنے کا؟ نوید صاحب. آئینے سامنے اس طرح نماز پڑھنا کہ مصلی کو اپنا عکس نظر آتا ہے. نماز پڑھنے یعنی مصلی سے مراد نماز پڑھنے والا, کہ نماز پڑھنے والے کو اپنا عکس نظر آتا ہے, تو یہ کراہت تنزیہی آئے گی, سنت کے خلاف عمل ہوگا, کیونکہ یہ خشوع و خضوع کے خلاف ہے. نماز بہرحال ہو جائے گی. اور شاید میرے خیال میں سوال پوچھنے والے کا مقصد یہ ہے کہ آئینے میں جو تصویر نظر آتی ہے, جو عکس نظر آتا ہے وہ تصویر ہے, اور تصویر کے سامنے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آئینے میں جو عکس نظر آتا ہے وہ تصویر نہیں ہے, لیکن چونکہ نماز پڑھنے والے کو اپنا عکس نظر آتا ہے اور نظر آنے کی وجہ سے اس کی نماز میں خشوع و خضوع میں خلل واقع ہوتا ہے, تو خشوع و خضوع میں خلل واقع ہونے کی وجہ سے نماز مکروہ تنزیہی ہوگی. البتہ واقعتاً ایک کامل تصویر, مکمل تصویر جو ہوتی ہے, اگر وہ نمازی کے سامنے ہے تو نماز مکروہ تحریمی اور واجب الاعادہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, ایک اور کال چلائیے. میرا نام محمد عظیم قلعہ دار ہے شاہنور سے. اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ جو ہے جنازے کی نماز پڑھ کے ایسے ہی چلے جاتے ہیں, کیا میت کے ولی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ اگر اجازت نہیں لیں گے تو گنہگار ہوں گے, کیا ہے؟ مسئلہ شاید ان کو کچھ معلوم ہے, جی تو تفصیل جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا حکم ہے. دیکھیں 3 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی جنازے میں شرکت کے لیے آیا ہے تو جنازے کی نماز پڑھے بغیر نہ جائے. ٹھیک ہے. جنازے کی نماز ادا ہو چکی ہے تو اب وہ ولی جو میت کا جو لواحقین میں جیسے باپ کا انتقال ہوا تو بیٹا ایک ولی ہے, تو اب جو جا رہا ہے نماز پڑھ لی ہے تو اب اس کو جانا ہے تو اس کے ولی سے اجازت لے کے جا سکتا ہے. اور جب معاملہ آ گیا قبرستان میں تدفین کا تو قبرستان تک سب ساتھ چلے گئے, اب تدفین ہو چکی ہے تو اب اپنے گھروں کی طرف پلٹنے کے لیے پھر اجازت لینے کی حاجت نہیں ہے, بغیر اجازت بھی وہ جا سکتا ہے. تو یہاں جو مرحلہ ہے کہ نماز جنازہ کی ادائیگی کے لیے شرکا جمع ہوئے, جنازے کی نماز ہو چکی ہے, تو اب جو جلدی جانا چاہ رہے کسی بھی کام سے تو اس کو چاہیے کہ وہ میت کے ولی سے اجازت لے لے, اس سے اس کی ایک دل جوئی ہو جاتی ہے. گناہ گار ہوگا, گناہگار نہیں ہوگا. اگر کوئی چلا گیا جی جی تو گناہ گار نہیں ہے. البتہ اجازت لینے میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ ملاقات ہو جائے گی, غمخواری ہو جائے گی, اس کی ایک تعزیت ہو جائے گی, اور اس طرح بسا اوقات ہے کہ اگر آپ شریک ہوئے اور میت کے جو ولی ہے اس نے آپ کو دیکھا ہی نہیں پورے سن, تو بسا اوقات باتیں ہوتی ہیں کہ آپ جنازے میں بھی نہیں آئے, اور یہ تو اس طرح سلام دعا کر لینے سے اس کی تعزیت بھی ہو جائے گی, غمخواری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. جی ایک اور کال چلائیے. میں میاں جنوں سے بات کر رہا ہوں, بنیامین ہے میرا نام. میں یہ مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بکرا کرائے, جس کا صدقے کا بکرا ذبح کروائے, تو جو کسائی ہوئے گا اس کو گوشت دیا جائے, وہ صدقے کا ہوئے گا کہ اس کی محنت ہوئے گی؟ غالباً گوشت کو اجرت کے طور پر دینا چاہ رہے ہیں. دیکھیں اگر یہ بکرا صدقہ واجبہ کا ہے تو صدقہ واجبہ کا جو گوشت ہے اس کا حکم یہ ہے کہ فقراء میں اس کو صدقہ کیا جائے گا. تو اجرت کے طور پر گوشت ویسے بھی نہیں دے سکتے, چاہے صدقے کا ہو یا نارمل ہو. تو جانور ذبح کرنے کے بعد اس کی بوٹیاں بنوانے کے بعد اجرت میں گوشت نہیں دے سکتے. اجرت پیسوں میں مقرر ہو یا کوئی اور مال ہو جو اجرت میں طے ہوا ہو, تو اس طرح اجرت وہ چیز ہو اور گوشت خوشی میں دیا جا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے. ابھی چونکہ صدقے کے گوشت کا بتا رہے ہیں, تو اگر صدقہ واجبہ ہے, ٹھیک ہے, انہوں نے منت مانی تھی گوشت تک بکرے کا گوشت تقسیم کرنے کی, تو اب یہ منت واجبہ ہے. اب اگر وہ قصاب جو گوشت جانور ذبح کرنے والا ہے اگر وہ شریف فقیر ہے تو اس کو صدقے کا یہ گوشت دیا جا سکتا ہے, اور اگر وہ شریف فقیر نہیں ہے تو صدقے کا گوشت اس کو نہیں دے سکتے, اور اجرت کے طور پہ یہ گوشت نہیں دیں گے کسی کو بھی, چاہے وہ فقیر ہو یا نہ فقیر ہو, اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے. غیر فقیر ہو, اجرت کے طور پر اس کو یہ گوشت نہیں دیا جائے گا جو گوشت اس نے جانور کو ذبح کر کے بنایا ہے. کھال کا بھی یہی حکم ہے. کھال کا بھی یہی حکم ہے. ٹھیک ہے جی. جی ایک اور کال چلائیے. ہے کہ بستر کی قضا کیسے پڑھیں, ایک بات, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بستر اگر رات کو تہجد میں پڑ جائے تو اسے آپ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی حضور نوید صاحب, وطر کی قضا کیسے پڑھیں, اور تہجد میں پڑھیں تو 3 مرتبہ قل ہو اللہ شریف پڑھ سکتے ہیں؟
وطر کی قضا بالکل ویسے ہی ہے جس طرح دیگر نمازوں کی قضا ہے، اور اگر وطر قضا ہو گئے ہیں تو فقط اس میں نیت تبدیل کی جائے گی کہ نیت قضا کی جائے گی. بقیہ پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جس طرح کے غیر قضا وطر پڑھنے کا طریقہ ہے. البتہ تہجد کے اندر اگر 3 مرتبہ کل شریف پڑھتے ہیں تو یہ افضل ہے کہ تہجد کے اندر افضل تو یہ ہے کہ جتنا قرآن پاک یاد ہے وہ قرآن پاک پڑھے اور ترتیب کے ساتھ پڑھے، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ اخلاص 3 بار پڑھے کہ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کا ثواب ایک قرآن پاک کے برابر ہے. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے. حال میرا یہ تھا کہ لڑکی سے نکاح ہوا اور اس کا گواہ وکیل نکاح کے لیے جاتے ہیں، اب اس میں بے پردگی بھی ہوتی ہے، کیا ایسا کرنا جائز؟ سمجھ آئی سوال؟ نکاح کے وقت لڑکی کے پاس وہ وکیل جاتا ہے اور نکاح خواہ بھی جاتا ہے، دیگر لوگ بھی جاتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہے کہ وکیل لڑکی کا، چونکہ ہمارے یہاں پہ جو فارم ہے اس کے اندر ایک لڑکی کی طرف سے ایک وکیل ہوتا ہے اور 2 اس کے گواہ ہوتے ہیں، اور وہ وکیل پھر قاضی کو، نکاح پڑھانے والے کو اجازت دیتے ہیں. تو ان کا وہ محرم ہونے چاہیے. اچھا. اب چونکہ غیر محرم ہوں گے اور جس انداز میں لڑکی تیار ہوتی ہے، دلہن بن کے بیٹھتی ہے، تو اس موقع پر بے پردگی کا ایک معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے وکیل یا اس کے جو گواہ ہوں وہ محرم ہوں تو اس میں عافیت ہے، گناہوں سے بچت ہے. ورنہ وہ جائیں گے اور عام طور پر لیڈیز ہی ڈپارٹ ہوتا ہے، لیڈیز ڈپارٹ میں جا کر یہ سارے معاملات ہوں گے. تو یا تو عورت کو بالکل پردے میں کر دیا جائے، صحیح، اور پھر اگر دیگر خواتین جو ہیں وہ بھی باپردہ ہوں اور اپنے چہرے کو اور اپنے اعضاء کو چھپائے ہوں، شادی والے گھر میں تو پھر تو ایک بہت مشکل چیز ہے. تو بہتر یہ ہے کہ لڑکی کے جو وکیل یا گواہ ہوں وہ اس کے اپنے محارم بنے، اس میں عافیت. لیکن وہ لڑکی کے تو محارم ہے، لیکن اور جو وہاں خواتین آئی ہیں ان کے تو ضروری نہیں نا. تو اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر یہ فارمیلٹی پوری کرنی ہے پہلے کر لیا جائے، 2 دن پہلے 3 دن پہلے اجازت دے لی، یا ضروری ہے کہ جب وہ سج سور کر بیٹھ جائے پھر ہی ہوگا؟ ہو سکتا ہے. اور فی زمانہ جو اکثر اب رجحان یہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے کراچی میں، تو اس کا اکثر رواج پڑتا جا رہا ہے کہ جیسے اگر رات کو بارات ہے تو دن میں نکاح ہو جاتا ہے رات کو، تاکہ دیر نہ ہو. اب وہ بارات جب شادی ہال میں پہنچے تو پھر لائٹیں بند ہونے کے سلسلے اس میں مشقتیں نہ ہوں تو بارات لیٹ پہنچتی ہے، پھر مسجد کی نیت کی وجہ سے وہ جلدی کروا لیتے ہیں. یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے اگر ہفتے والے دن اگر بارات ہے تو یہ جمعے والے دن عصر کے بعد پھر یہ نکاح کی تقریب ہوتی ہے، تو اس میں کافی حد تک بچت رہتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے. یہ پہلے کرنے سے نکاح میں کوئی فرق نہیں آئے گا، کوئی حرج نہیں ہے. خاص جس یعنی شادی ہالوں میں یا جہاں پہ بارات پہنچی عین اسی وقت نکاح ہو، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے نکاح کر لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ ملاحظہ کیا. الحمدللہ 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے. انشاءاللہ عز و جل کل پھر دارالافتاء اہل سنت کا سلسلہ اسی وقت براہ راست نشر کیا جائے گا، اور کل بھی انشاءاللہ عز و جل 2 مفتیان کرام دارالافتاء اہل سنت میں تشریف فرما ہوں گے. آپ ہمارا سلسلہ دیکھنے کی نیت فرما لیجیے، اور آج بھی جو دیکھا اس کو بھی اگر آپ نے اپنے پاس نوٹ کیا ہے تو اس کو دوبارہ پڑھنے کی بھی نیت کر لیں. نشر مقرر کے طور پر یعنی ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کے طور پر بھی الحمدللہ یہ سلسلہ مدنی چینل پر دکھایا جاتا ہے، آپ اس کو بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. مدنی رات 7:15 بجے دیکھیے سلسلہ سیرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ. عام دنیا بھر میں یا رب. رات 7:45 بجے دیکھیے سنتوں کی ترغیب میں مصروف عمل دعوت اسلامی کی مدنی خبریں. پیار مدنی چینل کے. رات 8:30 بجے دیکھیے سلسلہ نغمات رضا. مدنی چینل کے. رات 9 بجے